دوستوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ محرم شریف میں شادی کرنا کیسی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں شادی کرنا اچھا نہیں ہے۔ میرے دوستو، محرم شریف میں شادی کرنے کی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شرعاً تو شادی کی جا سکتی ہے، چاہے پہلے 10 دن میں ہو یا کسی بھی دن تاریخ کو ہو، لیکن چونکہ محرم شریف میں ماحول سوگوار ہوتا ہے، ہر مومن مسلمان کے دل میں اہل بیت اطہار کی شہادت کا واقعہ بار بار دہراتا رہتا ہے، اس لیے ماحول سوگوار ہوتا ہے۔ ادب یہ اجازت نہیں دیتا، محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ان دنوں میں شادی نہ کی جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے، ادب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے اہل بیت اطہار کے احترام کو پیش نظر رکھیں۔ ادباً محبتاً یہ ناجائز ہے، ہم اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شادی نہ بندہ کرے، نہ اس کے متعلق سوچے۔ 10 محرم کے بعد پھر آپ جس تاریخ کو چاہیں شادی کر سکتے ہیں، نہ پہلے ممانعت ہے شرعی، نہ بعد میں ممانعت ہے۔ تو میں نے ادب کی بات کی ہے، اس لیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ماحول سوگوار ہوتا ہے، ہر مومن کا دل افسردہ ہوتا ہے، ہر مسلمان بھائی کے دل میں اہل بیت کی شہادت کا ذکر جو ہے بار بار وہ یاد آ رہا ہوتا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ شادی کی جائے، بہتر یہی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال دوستوں نے یہ پوچھا کہ صدقے کا مال کیا سید بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ سادات گرامی صدقہ وجوبی کا استعمال تو نہیں کر سکتے، البتہ نفلی صدقہ کا استعمال وہ کر سکتے ہیں، انہیں دیا جا سکتا ہے، وہ اس سے متمتع ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ پوچھا کہ خود بھی بندہ صدقہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بندہ خود مستحق ہے، خود عیال دار ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اپنے صدقے کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بچے اس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گندم کی فصل کے متعلق عشر کے بارے میں بھی دوستوں نے پوچھا ہے۔ گندم ہو یا کوئی بھی فصل ہو، ہر فصل کا احناف کے نزدیک عشر دینا پڑتا ہے، اور ہمارے ہاں عشر 20واں حصہ ہے، اور یہ عشر کی جو ادائیگی ہے یہ بھی زکوٰۃ کی طرح ہر کاشتکار پر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اور اسی طرح دیکھنا یہ ہے کہ بھی ایک گندم کی فصل ہو یا کوئی بھی فصل ہو، اگر زمین کسی نے بٹئی پہ دے رکھی ہے تو جو حصہ مالک کا ہے وہ اپنے حصے کا ادا کرے گا، اور باقی جو مستاجر ہے یا مدیرہ ہے وہ اپنے حصے کا ادا کرے گا۔ اگر اس نے مستاجری پہ ٹوٹل زمین دے رکھی ہے، بٹئی پہ نہیں دے رکھی، تو پھر جو کاشتکار ہے وہ ہی اپنی فصل کی عشر کو ادا کرے گا۔ اور اسی طرح دوسرا سوال، پھر ایک اور سوال کیا ہے دوستوں نے، وہ یہ ہے کہ گندم ہم پسائی کے لیے دیتے ہیں، وہاں وہ پیسنے والے گندم کا کنٹرا بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، پیسے لینے والا جب وہ اپنی اجرت پوری طرح لے لیتا ہے تو کنترا شرعاً تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ اب عام ایک صورت پیدا ہو گئی ہے، رواج چل پڑا ہے کہ کنترا بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، یہ عموم بلوے کے طور پر علماء نے اجازت دے دی ہے کہ ان کا کنترا لینا بھی صحیح ہے اور پیسے لینا اجرت دیے بھی صحیح ہے، اس میں کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے، تاکہ عموم بلوے کے ساتھ یہ جائز ہو جائے کہ لوگ خواہ مخواہ گناہ میں مبتلا نہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پاک کی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ پوری طرح پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔